آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3005 سیدنا صہیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان ملک فی من کان قبلکم، تم سے پہلی جو امتیں گزر گئی ان میں ایک بادشاہ تھا، وکان لہ ساحر، اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا، فلما کبر قال للملک، جب وہ جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا انی قد کبرت فابعث الی غلاما اعلمہ السحر، مجھے کوئی غلام دو، کوئی نوجوان دو، کوئی تیز ترار، کوئی ذہین نوجوان جس کو میں یہ جادوگری سکھا دوں۔ فبعث الیہ غلاما یعلمہ، بادشاہ نے ایک نوجوان کو اس کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ اب وہ جا رہا ہے اور جادوگر سے جادوگری سیکھ رہا ہے۔ راستے کے اندر ایک راہب بیٹھتا ہے، ایک اللہ کا ولی بیٹھتا ہے، یہ راہب کے پاس بھی بیٹھتا ہے اور اس سے بھی باتیں سیکھتا ہے، اس کی گفتگو بھی سنتا ہے، جادوگر کے پاس بھی جاتا ہے، اس سے بھی جادوگری سیکھتا ہے اور راہب کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں بھی سنتا ہے۔ راہب کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اسے تاخیر ہو جاتی تو جادوگری سے مارتا۔ اس نے راہب سے کہا کہ میرے ساتھ یہ ماجرا ہے، تو کہا اگر ادھر تمہیں تاخیر ہو جائے تو کہا کرو گھر والوں نے روک لیا تھا، کسی کام میں مشغول کر دیا تھا، اور اگر گھر والوں کے پاس لیٹ پہنچو تو کہہ دیا کرو جادوگر کے پاس لیٹ ہو گیا تھا۔ اسی طرح معاملہ چلتا رہا، جادوگری بھی سیکھتا رہا اور اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ کر ہدایت کی باتیں بھی سنتا رہا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا، جادوگری بھی سیکھتا رہا اور علم بھی حاصل کرتا رہا، اور جاتے ہوئے راستے میں اسے ایک جانور نظر آیا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا۔ تو اس نے کہا آج میں فیصلہ کرتا ہوں حق کیا ہے، اللہ کو پسند کون ہے۔ ایک پتھر اٹھایا اور اس جانور کو مارا، یہ کہہ کر اے اللہ اگر یہ راہب سچا ہے تو اس کو قتل کر دے، یہ راستہ صاف ہو جائے۔ اس کا پتھر مارنا تھا کہ وہ جانور ہلاک ہو گیا اور اس کا وہ راستہ صاف ہو گیا۔ اس نے آ کر یہ سارا قصہ راہب کو بیان کیا تو اس راہب نے کہا آج تم مجھ سے افضل ہو، تمہارا اللہ کے ہاں قبولیت والا معاملہ ہو چکا ہے، اب مجھے یہ نظر آتا ہے کہ تمہاری آزمائش شروع ہوگی۔ جتنا انسان ایمان میں بہتر ہوتا جاتا ہے، ایمان بڑھتا جاتا ہے، اتنی آزمائش بھی آتی ہے۔ سب سے بڑھ کر آزمائش اللہ کے انبیاء پر آئی، اور پھر اس کے بعد جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوا اس پہ اتنی ہی بڑی آزمائش آئی۔ تو کہا اگر تمہاری آزمائش میں تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے تو میرا ذکر نہ کرنا کسی کو، میرا نام نہ لینا کہ میں کس کے پاس بیٹھتا تھا، میں کس سے سیکھتا تھا، میرے معاملے کو چھپا کر رکھنا۔ یہ نوجوان کسی اندھے کو دیکھتا، اس کے منہ پہ ہاتھ پھیر دیتا، اللہ اس کو شفا دے دیتا، اس کی بصارت لوٹ آتی۔ پھول بہری کا کوئی مریض ہوتا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا تو اللہ اس کو ٹھیک کر دیتا۔ بادشاہ کا ایک صاحب، ایک ساتھی جو اندھا تھا، یہ خبر اس تک بھی پہنچی اور وہ اس کے پاس آیا اس سے اپنا علاج کروانے کے لیے، اور بہت سارے ہدیے لے کر آیا کہ اگر تم نے مجھے شفا دے دی تو یہ سارے ہدیے تمہارے لیے ہیں۔ نوجوان نے کہا شفا تو اللہ دیتا ہے، میں تو دعا کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں اور اللہ شفا دیتا ہے، میرے ہاتھ میں شفا نہیں ہے۔ تم اس اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہیں شفا دے گا، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اس اندھے کے لیے دعا کی، اللہ نے اس کی بینائی کو واپس لوٹا دیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب وہ جا کر بادشاہ کے پاس بیٹھتا ہے، بادشاہ حیران ہو کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری بینائی کس نے لوٹا دی؟ اس نے کہا میرے رب نے لوٹائی۔ بادشاہ نے کہا میرے علاوہ کسی اور کو بھی رب مانتے ہو؟ میرے علاوہ کسی اور کو بھی تم نے اپنا رب بنا لیا ہے؟ کہا میرا اور تیرا رب ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو قید کیا، اس پہ ظلم کیے، تو اس نے اس نوجوان کا واقعہ سارا بتا دیا کہ میں اس طرح اس کے پاس گیا اور اس نے میرے لیے دعا کی، اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ تمہارا جادو اب یہاں تک چل چکا ہے
کہ تم مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر لیتے ہو، مریضوں کو تندرست کر دیتے ہو؟ نوجوان نے کہا کہ نہیں، یہ جادو نہیں ہے، میں تو اللہ پر ایمان لے کر آیا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں، اس دعا کی برکت سے اللہ ان کو شفا دے دیتا ہے۔ بادشاہ نے اس پر ظلم کیا، اذیت دیتا رہا، یہاں تک کہ اس راہب کا معاملہ بیان کر دیا کہ یہ سارا اللہ کا تعارف اور یہ علم میں نے اللہ کے اس ولی سے سیکھا ہے، اس سے میں نے یہ علم حاصل کیا ہے اور میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں۔ بادشاہ نے اس راہب کو بلایا اور آرا اس کے سر پر رکھ کے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، وہ اللہ کا ولی شہید ہو گیا۔ اور پھر بادشاہ نے اس نوجوان کو اپنے ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا اسے فلاں پہاڑ پہ لے جاؤ اور وہاں سے اس کی چوٹی سے اسے دھکا دے دو تاکہ یہ مر جائے، معاملہ ختم ہو جائے۔ بادشاہ کے وہ ساتھی اسے لے کر پہاڑ پہ چڑھے اس کو پھینکنے کے لیے، اور یہ وہاں اپنے اللہ کو پکار کر کہتا اللہ مکفنیہم بما شئت، اللہ یہ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں، یہ ان کی پلاننگ ہے، اللہ تو مجھے کافی ہے ان کے مقابلے پر، اللہ مجھے جیسے چاہے ان سے بچا لے اور ان کو ہلاک و برباد کر دے۔ پہاڑ حرکت میں آتا ہے، ہلتا ہے، وہ سب کے سب گر کے ہلاک ہو جاتے ہیں اور یہ نوجوان چلتا ہوا بادشاہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے تیرا تو معاملہ ختم ہو گیا تھا، کہا نہیں میرا نہیں ختم ہوا، بلکہ جن کو تو نے بھیجا تھا وہ سب ہلاک ہو گئے، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ دوسری ٹیم کو بھیجتا ہے کہ تم جاؤ اور تم جا کر اس کو پانی کے اندر، سمندر کے اندر پھینک آؤ، گہرائی میں جب پہنچو اس کو دھکا دے دو۔ اس نوجوان نے پھر وہی دعا کی اللہ تو بچانے والا ہے، اکفنیہم بما شئت، مجھے ان سے جیسے چاہے بچا لے۔ وہ سب کے سب غرق ہو جاتے ہیں اور یہ نوجوان پھر واپس بادشاہ کے پاس آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے تو مجھے مار نہیں سکتا، تو خدائی کا دعوے دار ہے، لوگوں کا رب بنا بیٹھا ہے، لیکن تو مجھے مار نہیں سکتا۔ ہاں اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو پھر اس کا وہی ایک طریقہ ہوگا جو میں تجھے بیان کروں گا۔ کہا مجھے بتاؤ وہ کس طریقے سے میں تمہیں مار سکتا ہوں؟ کہا لوگوں کو اکٹھا کرو، لوگ اکٹھے ہو جائیں، مجھے اونچی جگہ پہ کھڑا کر دو، میرے کمان سے تیر لو، میرا تیر میری کمان میں ڈال کے چلاؤ اور زبان سے کہو میں اس غلام کو اس کے رب کے نام پہ مارتا ہوں، اس کے رب کے نام پہ قتل کرتا ہوں۔ جب تم یہ کہو گے پھر تم مجھے مار سکو گے۔ بادشاہ نے سب کو اکٹھا کر لیا، اس نوجوان کو کھڑا کر دیا گیا اور تیر مارا گیا جو اس کی کن پٹی پہ لگا اور یہ شہید ہو گیا۔ بادشاہ نے تو دل میں شکر کا کلمہ کہا ہوگا کہ جان چھوٹی، مڑ کے دیکھا تو وہ ساری عوام جو اکٹھی ہو چکی تھی وہ سب اس نوجوان کے رب پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ نئی مصیبت میں پھنس گیا، اس نے حکم دیا خندقیں کھدواؤ اور خندقیں کھود کر ان کے اندر آگ بھر دو اور جو اس نوجوان کے رب پر ایمان لانے سے منکر ہو جائے ان کو چھوڑ دو، اور جو ایمان میں پکے رہے ان کو ان خندقوں میں ڈال کے جلا دو۔ اہل ایمان کو جلایا گیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی جو چھوٹے سے بچے کو جس نے اٹھایا ہوا اور بچے کی محبت ممتا پر غالب آئی، اس کے قدم ڈگمگائے تو اس نے کہا ماں صبر کر، تو حق پر ہے، چھلانگ مار دے، ہمارے سامنے اللہ کی جنت ہے۔ تو یہ کرامات ہے اولیاء کی، اللہ اپنے بندوں کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیتا ہے، اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ لیکن جو چیزیں آج دنیا کے اندر پیش کی جا رہی ہے، مشہور کی جا رہی ہے، کرامات کے نام پر شرک کا پورا دھندا چل رہا ہے، اس کا اسلام سے، اہل ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید